آپ متضاد قسم کے فارم 45 بنا رہے ہیں اور جھوٹے فارم 45 بنا رہے ہیں کیونکہ آپ ہار چکے تھے اور آپ کے پولنگ ایجنٹس نے بھی اس کو مینیپولیٹ کیا اور اس کو ایکسپلائٹ کیا اور جعلی فارم 45 کی بنیاد پہ آپ نے اپنی فتح کا جو ہے وہ جشن منانا شروع کر دیا. تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے. یہ آپ نے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی, آپ نے اس الیکشن کو متنازع بنا کے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے یہ انتظار نہ کیا کہ جو پریزائڈنگ افسر ہے وہ 3 بار 4 بار گنتی کے بعد جب فارم 45 بنا کے اپنے بیگ بند کر کے گاڑی میں بیٹھ کے ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچ رہا ہے تو اس کا انتظار کر لیا جائے. آپ کو چاہیے تھا کہ جب پریزائڈنگ افسر فارم 45 جمع کرا رہا تھا آپ وہاں پہ کہتے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے, میرے پاس دوسرا فارم 45 ہے. مگر بدقسمتی سے آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے. آپ نے جعلی فارم 45 سوشل میڈیا پہ چڑھایا, میڈیا کو دیا, اور جب پریزائڈنگ افسر کا اصلی فارم 45 ریٹرننگ افسر کے پاس آیا تو آپ غائب تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ غلط ہے کہ اس کو اپلوڈ مت کرو, اس کو ای سی پی کی ویب سائٹ پہ مت چڑھاؤ, کیونکہ آپ کے پاس دستخط نہیں تھے, آپ کے پاس انگوٹھے نہیں لگے ہوئے تھے. آپ نے جعلی فارم 45 جو ڈیجیٹل ٹیررزم آپ نے کیا ہے, آپ کو تو انتظار کرنا چاہیے تھا. میرا جو پہلے 5 رزلٹ آئے ہیں وہ 10:30 11 بجے آئے ہیں. میں نے ویٹ کیا, میں ریٹرننگ افسر کے دفتر بھی گیا, مگر میں نے جلد بازی اجلت سے کام نہیں لیا. میں چاہتا تو میں بھی ان کی طرح اپنا رزلٹ آپ کو فیڈ کر سکتا تھا, میں نے یہ کام نہیں کیا. میں نے فارم 45 کا انتظار کیا کہ تصدیق شدہ آئے گا, میں اس کے بعد میڈیا کو بتاؤں گا کہ میرا رزلٹ یہ آنا شروع ہو گیا ہے. اور پھر 11:30 کے بعد تواتر سے آتے گئے. اب آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اب یہ ایک ہی حلقہ ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کا, جس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہی امیدوار ہیں اور 2 رزلٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل رہے تھے, متضاد رزلٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل رہے تھے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. امیدوار ایک ہی ہے اور رزلٹ جو ہے وہ مختلف آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ریاض فتیانہ صاحب کا اور اسد الرحمان رمدے صاحب کا حلقہ ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جو رائٹ پہ رزلٹ ہے اس پہ 95,000 ووٹ اسد الرحمان صاحب کے ہیں اور 33,000 ووٹ جو ہیں وہ ریاض فتیانہ صاحب کے ہیں. فائنل ٹیلی جب آتی ہے تو 1,28,000 ووٹ جو ہیں وہ ریاض فتیانہ صاحب کے ہیں اور 95,000 ووٹ اسد الرحمان صاحب کے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ دونوں ریزلٹس میڈیا پہ چلے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جب متضاد ریزلٹس چلاتے ہیں اور جو ابتدائی آپ کے پاس معلومات آ رہی ہیں بغیر فارم 45 کے, اس کی بنیاد پہ جب ریزلٹ چلتا ہے تو وہ غیر تصدیق شدہ ہوتا ہے, وہ غیر حتمی ہوتا ہے. یہ گجرات کا ایک حلقہ ہے عابد رضا صاحب کا, اس میں جو الیاس امیدوار جیتا ہے چوری الیاس, وہ اس میں ہے ہی نہیں. ان کے 90,000 ووٹ ہیں اور موسیٰ الہی صاحب کے 85,000 ووٹ ہیں. جو امیدوار جیتا ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے. میں اپنا رزلٹ آپ کو بتاؤں, میرا رزلٹ جب آنا شروع ہوا تو تمام چینلز پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی برتری دکھائی گئی. میرا بڑا احترام ہے ان کے لیے, مگر بات یہ ہے کہ آپ فارم 45 دیکھیں. میں آپ کو 2-3 فارم 45 دکھاتا ہوں جہاں پہ ان کے ڈبل ڈیجٹس ہیں. عطا تارڑ 281, بلاول صاحب 81, اور پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ کے بھی کوئی تقریباً 200 ووٹ ہیں. تو یہ فارم 45 جب آنا شروع ہوئے تبھی تصدیق شدہ جو ہے وہ رزلٹ ہم نے دینا شروع کیا, اور ہمارے فارم 45 میں اور پریزائڈنگ افسر کے فارم 45 میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ فرق نہیں ہے تو پھر ریٹرننگ افسر نے وہی فارم 45 ای سی پی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے اور وہی حتمی نتیجہ سامنے آیا. یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ فارم 45 کی بنیاد پہ نہیں بنا اور فارم 45 اور تھے اور فارم 47 اور ہے, یہ غلط تاثر ہے. کے پی کے اندر تو آپ کا فارم 45 اور فارم 47 آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے. پنجاب اور سندھ میں اور بلوچستان میں آپ اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں, وہ بھی وہاں تو یہ جہاں پہ ہار رہے ہیں وہاں پہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کی پالیسی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جہاں پہ جیتے ہیں وہاں پہ تو جشن ہے, وہاں پہ الیکشن کمیشن کی تعریف ہے, وہاں ویڈیو چڑھا رہے ہیں ہم جیت گئے, ہم نے بازی مار لی, ہم سبقت لے گئے, ہم نے فلاں کر دیا. اور اسی ضلع میں اگر 7 والی سیٹ ہارے ہیں تو آپ ہی کی پارٹی کا امیدوار جو رو رہا ہے نون لیگ نے دھاندلی کر دی. بھائی نون لیگ نے دھاندلی کرنی ہوتی تو 7 والے حلقے میں بھی کر لیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی ہے
ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے، بیرونی طاقتوں کے ذریعے، اور باہر بھی ان کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا ایک اور ملک میں.